عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، مجھے میرے والد حفص بن غیاث نے حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں جعفر بن محمد نے بیان کیا، کہا مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق سوال کیا۔ آگے حاتم بن اسماعیل کی طرح حدیث بیان کی، البتہ اس حدیث میں یہ اضافہ کیا، اسلام سے قبل عرب کو ابو سیار نامی شخص اپنے بے پالان گدھے پر لے کر چلتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی سے آتے ہوئے مزدلفہ میں مشعر حرام کو عبور کیا، قریش کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر رک جائیں گے، مزید آگے نہیں بڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ یہیں ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر گئے اور اس کی طرف رخ نہ کیا حتیٰ کہ عرفات تشریف لے آئے اور وہاں پڑاؤ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2951۔ حضرت جعفر نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا مجھے میرے والد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ اپنی اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں قربانی کی ہے لیکن پورا منی قربان گاہ ہے، اس لیے تم اپنے اپنے پڑاؤ ہی پر قربانی کرو۔ میں نے اسی جگہ وقوف کیا ہے لیکن پورا عرفہ ہی مقام وقوف ہے، اور میں نے مزدلفہ میں یہاں وقوف کیا ہے یعنی ٹھہرا ہوں، اور پورا مزدلفہ موقف ہے یعنی اس میں کہیں بھی پڑاؤ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2952۔ سفیان ثوری نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے سابقہ سند کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا، پھر طواف کے لیے اپنی دائیں جانب روانہ ہوئے، 3 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیزی سے اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2953۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قریش اور ان کے دین یعنی طریقہ زندگی پر چلنے والے لوگ مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے تھے اور انہیں حمص کا نام دیا جاتا تھا، باقی تمام عرب عرفہ جا کر ٹھہرتے یعنی وقوف کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عرفات تک آئیں، وہاں وقوف فرمائیں اور پھر وہاں سے مزدلفہ اور اسے آگے چلیں۔ اس کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، پھر وہاں سے طواف کے لیے چلو جہاں سے دوسرے لوگ چلیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2954۔ ابو اسامہ نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے بیان کیا، کہا حمص کہلانے والے قبائل کے علاوہ عرب کے تمام قبائل اریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ حمص سے مراد قریش اور ان کی باہر بیاہی ہوئی خواتین کے ہاں جنم لینے والے ہیں۔ عام لوگ برہنہ ہی طواف کرتے تھے سوائے ان کے جنہیں اہل حمص کپڑے دے دیتے۔ دستور یہ تھا کہ مرد مردوں کو طواف کے لیے لباس دیتے اور عورتیں عورتوں کو۔ اسی طرح حمص یعنی دوران حج مزدلفہ سے آگے نہیں بڑھتے تھے اور باقی سب لوگ عرفات تک پہنچتے تھے۔ ہشام نے کہا مجھے میرے والد عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا یہ حمص ہی تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر تم وہیں سے طواف کے لیے چلو جہاں سے دوسرے لوگ چلیں۔ انہوں نے فرمایا لوگ حج میں عرفات سے لوٹتے تھے اور اہل حمص مزدلفہ سے چلتے تھے اور کہتے تھے ہم حرم کے سوا کہیں اور سے نہیں چلیں گے۔ جب آیت پھر تم وہیں سے چلو جہاں سے دوسرے لوگ چلیں نازل ہوئی تو یہ عرفات کی طرف لوٹ آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2955۔ محمد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے اپنا ایک اونٹ کھو دیا، میں عرفہ کے دن اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ عرفات میں کھڑے دیکھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل حمص میں سے ہیں، آپ کا یہاں عرفات میں کیا کام؟ کیونکہ قریش حمص میں شمار ہوتے تھے اور آپ قریشی ہی تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔ محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے قیس بن مسلم سے خبر دی، انہوں نے طارق بن شہاب سے،
انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ نے اس وقت اپنی سواریاں بطحا میں بٹھائی ہوئی تھیں، یعنی پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے حج کا احرام باندھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کس طرح کے حج کا تلبیہ پکارا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں نے کہا اے میرے اللہ میں حاضر ہوں اسی تلبیہ کے ساتھ جس طرح کا تلبیہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اب بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو اور احرام کھول دو۔ کہا میں نے بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کیا اور احرام کھول دیا، پھر اپنے والد قیس بن سلیم کی اولاد میں سے ایک خاتون یعنی بہن، بھتیجی یا بھانجی کے پاس آیا۔ اس نے جوئیں وغیرہ نکال کر میرا سر ستھرا کیا۔ پھر ترویہ کے دن میں نے حج کا تلبیہ پکارا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں لوگوں کو حج تمتع یا حج کے مہینے میں الگ الگ عمرہ اور حج کرنے کا فتویٰ دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آ گیا تو ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو موسیٰ، یا کہا اے عبداللہ بن قیس، اپنے کچھ فتووں کو ذرا روکو، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے فتووں کے بعد امیر المومنین نے حج کے متعلق کیا نئی بات کہی ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو، ہم نے جسے کوئی فتویٰ دیا ہو وہ کچھ توقف کرے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، انہیں کی اقتداء کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، میں نے انہیں یہ بات بتا دی۔ انہوں نے فرمایا اگر ہم اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے لیں تو بلا شبہ اللہ کی کتاب حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا حکم دیتی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم اللہ کے لیے حج و عمرہ پورا کرو۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیں تو بلا شبہ آپ نے احرام باندھنے کے بعد احرام نہ کھولا یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ گئی، یعنی آپ عمرہ اور حج کے درمیان حلال نہیں ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2957۔ معاذ بن معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند سے اسی کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2958۔ سفیان ثوری نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مکے سے باہر وادی بطحا میں سواریاں بٹھائے ہوئے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا تم نے کون سا تلبیہ پکارا، یعنی حج کا، عمرے کا یا دونوں کا؟ میں نے عرض کی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا تلبیہ پکارا۔ آپ نے فرمایا کوئی قربانی بھی ساتھ لائے ہو؟ میں نے عرض کی جی نہیں۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرو اور احرام کھول دو۔ حکم پا کر میں نے بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کیا اور احرام کھول دیا۔ پھر میں اپنی قوم کی ایک خاتون کے پاس آیا، اس نے کنگھی کر کے جوئیں صاف کیں اور میرا سر دھو دیا۔ میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں اسی حج تمتع یا حج کے مہینے میں حج سے پہلے مستقل عمرے کا فتویٰ دیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں خلافت عمر کے دوران میں حج کے دنوں میں کھڑا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے مناسک حج کے بارے میں کیا نیا فرمان جاری کیا ہے؟ میں نے کہا لوگو، جسے ہم نے حج کے بارے میں کوئی فتویٰ دیا ہو وہ اس پر عمل کرنے میں توقف کرے۔ ابھی امیر المومنین تمہارے پاس آیا ہی چاہتے ہیں، انہیں کی پیروی کرنا۔ جب وہ پہنچے میں نے عرض کی اے امیر المومنین، یہ آپ نے حج کے متعلق کیا نیا فرمان جاری کر دیا ہے کہ کوئی حج تمتع ادا نہ کرے؟ انہوں نے فرمایا اگر ہم اللہ کی کتاب کو ماخذ بنائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم اللہ کے لیے حج و عمرہ پورا کرو۔ اور اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیں تو بلا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہ کھولا یہاں تک کہ لائے گئے قربانی کے جانور قربان کر دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2959۔ ابو عمیس نے ہمیں قیس بن مسلم سے خبر دی، انہوں نے طارق بن شہاب سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا،
پھر میری آپ سے اس سال ملاقات ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، ابو موسیٰ، جب تم نے احرام باندھا تھا تو کیا تلبیہ کہا تھا؟ کہا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں وہی تلبیہ کرتے ہوئے حاضر ہوں جو تلبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ آپ نے پوچھا، کیا قربانی ساتھ لائے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر جاؤ، بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرو، پھر احرام کھول دو۔ آگے ابو عمیس نے شعبہ اور سفیان ہی کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2960۔ ابراہیم بن ابی موسیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ حج تمتع کرنے کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، اپنی بعض فتووں میں ذرا رک جاؤ، تم نہیں جانتے کہ اب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسک حج کے متعلق کیا نیا فرمان جاری کیا ہے۔ بعد میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر عمل کیا، لیکن مجھے یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ لوگ عرفات کے پاس وادی عرفہ کے قریب اراق مقام میں یا پیلو کے درختوں کی اوٹ میں اپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہیں، پھر جب وہ 8 ذی الحج یوم ترویہ کی صبح حج کے لیے چلیں تو غسل جنابت کریں اور ان کے سروں سے پانی ٹپک رہا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2961۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، کہا عبداللہ بن شقیق نے بیان کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع فرمایا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حکم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں کوئی بات کہی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج تمتع کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی بالکل کیا تھا، لیکن اس وقت ہم خوف زدہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2962۔ خالد یعنی ابن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ اسی مذکورہ بالا حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2963۔ عمرو بن مرہ نے سعید بن مسیب سے روایت کی، کہا ایک مرتبہ مقام عصفان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اکٹھے ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے یا حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ اس معاملے میں کیا کرنا چاہتے ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع فرماتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ اپنی رائے کے بجائے ہمیں ہماری رائے پر چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف حکم دے رہے ہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصرار دیکھا تو حج و عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارنا شروع کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمتع بھی رائج رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2964۔ اعمش نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد یزید بن شریک سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، حج میں تمتع یعنی حج کا احرام باندھنا پھر عمرہ کر کے احرام کھول دینا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے خاص تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2965۔ عیاش عامری نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد یزید بن شریک سے، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، یہ رخصت ہمارے ہی لیے تھی، یعنی حج میں تمتع کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2966۔ زبید نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 متعے ہمارے علاوہ کسی کے لیے صحیح نہیں ہوئے، یعنی عورتوں سے نکاح متع کرنا اور حج میں تمتع یعنی حج کا احرام باندھ کر آنا پھر اسے عمرہ کر کے
حج سے پہلے احرام کھول دینا، درمیان کے دنوں میں بیویوں اور خوشبو وغیرہ سے متمتع ہونا، اور آخر میں روانگی کے وقت حج کا احرام باندھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2967۔ ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں جریر نے بیان سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی شعثہ سے روایت کی، کہا میں ابراہیم نخعی اور ابراہیم تیمی کے پاس آیا اور ان سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس سال حج اور عمرے دونوں کو اکٹھا ادا کروں۔ ابراہیم نخعی نے میری بات سن کر کہا تمہارے والد ابو شعثہ تو کبھی ایسا ارادہ بھی نہ کرتے۔ قتیبہ نے کہا ہمیں جریر نے بیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد یزید بن شریک سے روایت کی کہ ایک مرتبہ ان کا گزر ربضہ کے مقام پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے ان سے حج میں تمتع کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ تم لوگوں کو چھوڑ کر خاص ہمارے لیے تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2968۔ مروان بن معاویہ نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے غنیم بن قیس سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے حج تمتع کیا تھا، اور یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں سائبانوں والے گھروں میں خود کو ڈھانپے ہوئے یعنی مقیم تھے، یعنی مکے کے گھروں میں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حج افراد پر اصرار کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2969۔ یحییٰ بن سعید نے سلیمان تیمی سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور اپنی روایت میں کہا ان کی مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2970۔ سفیان اور شعبہ دونوں نے سلیمان تیمی سے اسی سند کے ساتھ ان دونوں مروان اور یحییٰ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، البتہ سفیان کی حدیث میں ہے حج میں تمتع کے بارے میں دریافت کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2971۔ ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں جریری نے حدیث سنائی، انہوں نے ابو العلا سے، انہوں نے مطرف سے روایت کی، مطرف نے کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ آج کے بعد تمہیں نفع دے گا، جان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے کچھ کو ذوالحج میں عمرہ کروایا، پھر نہ تو کوئی ایسی آیت نازل ہوئی جس نے اسے حج کے مہینوں میں عمرے کو منسوخ قرار دیا ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کی طرف تشریف لے گئے۔ بعد میں ہر شخص نے جو رائے قائم کرنا چاہی کر لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2972۔ اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن حاتم دونوں نے وقی سے یہ حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے جریری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ ابن حاتم نے اپنی روایت میں کہا بعد میں ایک آدمی نے اپنی رائے سے جو چاہا نظریہ بنا لیا، ان کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2973۔ ہمیں معاذ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حمید بن ہلال سے، انہوں نے مطرف سے روایت کی، انہوں نے کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے فائدہ دے گا، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو یعنی حج کے مہینوں میں اکٹھا کیا، پھر آپ نے وفات تک اس سے منع نہیں فرمایا، اور نہ اس کے بارے میں قرآن ہی میں کچھ نازل ہوا جو اسے حرام قرار دے، اور یہ بھی بتایا کہ مجھے فرشتوں کی طرف سے سلام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بواسیر کی بنا پر میں نے اپنے آپ کو دغوایا تو مجھے سلام کہنا چھوڑ دیا گیا، پھر میں نے دغوانا چھوڑ دیا تو فرشتوں کا سلام دوبارہ شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2974۔ محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے حمید بن ہلال سے روایت کی، کہا میں نے مطرف سے سنا، انہوں نے کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا آگے معاذ کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2975۔
قتادہ نے مطرف سے روایت کی، کہا جس مرض میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس دوران میں انہوں نے مجھے بلا بھیجا اور کہا میں تمہیں چند احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد تمہیں ان سے فائدہ پہنچائے گا۔ اگر میں شفا یاب ہو کر زندہ رہا تو ان باتوں کو میری طرف سے پوشیدہ رکھنا، اگر فوت ہو گیا تو چاہو تو بیان کر دینا، مجھ پر فرشتوں کی جانب سے سلام کہا جاتا تھا۔ تفصیل سابقہ حدیث میں ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو اکٹھا کر دیا، اس کے بعد نہ تو اس بارے میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی اور نہ آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے اس کے بارے میں اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2976۔ ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے، انہوں نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا جان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو اکٹھا کیا تھا، اس کے بعد نہ تو اس معاملے میں اللہ کی کتاب میں کوئی بات نازل ہوئی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دونوں سے منع فرمایا۔ پھر ایک شخص نے اس کے بارے میں اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2977۔ حمام نے کہا ہمیں قتادہ نے مطرف کے واسطے سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان فرمائی، کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تمتع کیا تھا اور اس کے بعد اس کے متعلق قرآن نازل نہ ہوا کہ یہ درست نہیں ہے، اس کے متعلق ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2978۔ محمد بن واسع نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے، انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں تمتع یعنی حج اور عمرے کو ایک ساتھ ادا کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج میں تمتع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کی صورت میں حج و عمرہ اکٹھا ادا کیا، جو قربانیاں ساتھ نہ لائے تھے انہوں نے انہی دنوں میں الگ الگ احرام باندھ کر دونوں کو ادا کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2979۔ بشر بن مفضل نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عمران بن مسلم نے ابو رجاء سے روایت کی کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا متع یعنی حج میں تمتع کی آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا۔ بعد ازاں نہ تو کوئی آیت نازل ہوئی جس نے حج میں تمتع کی آیت کو منسوخ کیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے۔ بعد میں ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2980۔ یحییٰ بن سعید نے ہمیں عمران قصیر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں ابو رجاء نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند یعنی مذکورہ بالا روایت کے مانند حدیث بیان کی، البتہ اس میں یہ کہا کہ ہم نے یہ یعنی حج میں تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ یحییٰ بن سعید نے یہ نہیں کہا، آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2981۔ سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تک عمرے سے تمتع فرمایا اور ہدیہ قربانی کا اہتمام کیا۔ آپ ذوالحلیفہ سے قربانی کے جانور اپنے ساتھ چلا کر لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا تو پہلے عمرے کا تلبیہ پکارا، پھر حج کا تلبیہ پکارا، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ حج تک عمرے سے تمتع کیا۔ لوگوں میں کچھ ایسے تھے انہوں نے ہدیہ قربانی کا اہتمام کیا اور قربانی کے جانور چلا کر ساتھ لائے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو قربانیاں لے کر نہیں چلے تھے۔ جب آپ مکے تشریف لے آئے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میں سے جو قربانی لے چلا وہ ان چیزوں سے جنہیں اس نے احرام باندھ کر احرام کیا اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک حج کو پورا نہ کرے، اور جو شخص قربانی نہیں لایا وہ بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کرے اور بال کتروا کر حلال ہو جائے، اور 8 ذی الحج کو پھر حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پکارے اور رمی کے بعد قربانی کرے، اور جسے قربانی میسر نہ ہو وہ 3 دن کے حج کے دوران میں
اور 7 دن گھر لوٹ کر روزے رکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر 3 چکروں میں تیز چلے اور 4 چکر معمول کی رفتار سے چل کر لگائے۔ جب آپ نے بیت اللہ کا طواف مکمل کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا فرمائی، پھر سلام پھیرا اور رخ بدل لیا۔ صفا پر تشریف لائے اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ پھر جب تک آپ نے اپنا حج مکمل نہ کیا، آپ نے ایسی کسی چیز کو اپنے لیے حلال نہ کیا جسے آپ نے حرام کیا تھا۔ قربانی کے دن آپ نے اپنے قربانی کے اونٹ نحر کیے اور طواف افاضہ فرمایا۔ پھر آپ نے ہر وہ چیز اپنے لیے حلال کر لی جو احرام کی وجہ سے حرام ٹھہرائی تھی، اور لوگوں میں سے جنہوں نے ہدیہ قربانی کا اہتمام کیا تھا اور لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور ہانک کر لے آئے تھے، انہوں نے بھی ویسا ہی کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2982۔ ابن شہاب نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یعنی عروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے حج کے ساتھ عمرے کے تمتع کے متعلق اور جو آپ کے ساتھ تھے ان کے تمتع کے متعلق اسی طرح خبر دی جس طرح سالم بن عبداللہ نے مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2983۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے پڑھا، انہوں نے نافع سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے عمرے کے بعد احرام کھول دیا ہے اور آپ نے اپنے عمرے یعنی آتے ہی طواف و سعی جو عمرے کے منسک کے برابر ہے کے بعد احرام نہیں کھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں کو گوند یا ختمی بوٹی سے چپکا لیا اور اپنی قربانیوں کو ہار ڈال دیے، اس لیے میں جب تک قربانی نہ کر لوں احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2984۔ خالد بن مخلد نے مالک سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے احرام نہیں کھولا؟ آگے مذکورہ بالا حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2985۔ عبید اللہ نے کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے احرام کھول دیا ہے اور آپ نے مناسک ادا ہو جانے کے باوجود ابھی تک عمرے کا احرام نہیں کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی قربانی کے اونٹوں کو ہار پہنائے اور اپنے سر کے بالوں کو گوند سے چپکایا، میں جب تک حج سے فارغ نہ ہو جاؤں احرام سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2986۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آگے مالک کی حدیث کے مانند ہے، البتہ الفاظ یوں ہے میں جب تک قربانی نہ کر لوں احرام سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2987۔ ابن جریج نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو حجۃ الوداع کے سال حکم دیا تھا کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی آپ کو احرام کھولنے سے کیا چیز مانے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے سر کے بالوں کو چپکا چکا ہوں اور اپنی قربانی کو ہار بھی پہنا چکا ہوں، لہٰذا میں جب تک اپنی قربانی کے اونٹ نہر نہ کر لوں احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2988۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا
میں نے امام مالک کے سامنے حدیث کی قرات کی۔ انہوں نے نافع سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فتنے کے ایام میں عمرے کے لیے نکلے اور کہا، اگر مجھے بیت اللہ جانے سے روک دیا گیا تو ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کیا تھا۔ وہ مدینے سے نکلے اور میقات سے عمرے کا تلبیہ پکارا اور چل پڑے۔ جب مقام بعیدہ کی بلندی پر نمودار ہوئے تو اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، دونوں یعنی حج اور عمرے کا معاملہ ایک ہی جیسا ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کے ساتھ حج کی نیت بھی کر لی ہے۔ پھر آپ نکل پڑے، حتیٰ کہ بیت اللہ پہنچے تو اس کے گرد 7 چکر لگائے اور صفا و مروہ کے مابین بھی 7 چکر پورے کیے، ان پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ان کی رائے تھی کہ یہی یعنی ایک طواف اور ایک سعی ان کی طرف سے کافی ہے، اور بعد ازاں انہوں نے حج قران ہونے کی بنا پر قربانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2989۔ عبید اللہ سے روایت ہے، کہا مجھے نافع نے حدیث بیان کی کہ جس سال حجاج بن یوسف نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لڑائی کرنے کے لیے مکے میں پڑاؤ کیا تو عبداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے گفتگو کی کہ اگر آپ اس سال حج نہ فرمائیں تو کوئی حرج نہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگوں یعنی حجاج بن یوسف اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوگی اور آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے گی، یعنی آپ بیت اللہ تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے فرمایا، اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ آ گئی تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی اس موقع پر میں بھی آپ کے ساتھ شریک سفر تھا جب قریش مکہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کی نیت کر لی ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جب ذوالحلیفہ پہنچے تو عمرے کا تلبیہ پکارا، پھر فرمایا، اگر میرا راستہ خالی رہا تو میں اپنا عمرہ مکمل کروں گا، اور اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چل پڑے، جب مقام بعیدہ کی بلندی پر پہنچے تو فرمایا، ان دونوں یعنی حج اور عمرے کا حکم ایک جیسا ہے، اگر میرے اور عمرے کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی تو وہی رکاوٹ میرے اور میرے حج کے درمیان حائل ہوگی۔ میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج بھی لازم ٹھہرا لیا ہے۔ آپ چلتے رہے حتیٰ کہ مقام قدید پر آپ نے قربانی کے اونٹ خریدے، پھر آپ نے ان دونوں یعنی حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ اور احرام باندھا تھا اسے نہ کھولا، یہاں تک کہ قربانی کے دن حج مکمل کر کے دونوں کے احرام سے فارغ ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2990۔ ابن نمیر نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں میرے والد عبداللہ نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے روایت کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس موقع پر جب حجاج بن یوسف ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقابلے میں اترا حج کا ارادہ کیا۔ ابن نمیر نے پوری حدیث یحییٰ قطان کے اس حصے کی طرح بیان کی، البتہ حدیث کے آخر میں کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہا کرتے تھے، جو شخص حج و عمرہ اکٹھا یعنی حج قران کی صورت میں ادا کرے تو اسے ایک ہی طواف کافی ہے، اور وہ اس وقت تک احرام سے فارغ نہیں ہوگا جب تک دونوں سے فارغ نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2991۔ محمد بن رمح اور قطیبہ نے لیث سے، انہوں نے نافع سے روایت کی کہ جس سال حجاج بن یوسف ابن زبیر کے مقابلے میں اترا اس سال حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حج کا قصد فرمایا۔ ان سے کہا گیا، لوگوں کے مابین تو لڑائی ہونے والی ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ وہ آپ کو بیت اللہ سے پہلے ہی روک دیں گے۔ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، میں اس طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے خود پر عمرہ واجب کر لیا ہے۔ پھر روانہ ہوئے، جب مقام بعیدہ کی بلندی پر پہنچے تو فرمایا،
کسی رکاوٹ کے باعث بیت اللہ تک نہ پہنچ سکنے کے لحاظ سے حج و عمرے کا معاملہ یکساں ہی ہے۔ لوگو تم گواہ رہو۔ ابن روم کی روایت ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج بھی خود پر واجب کر لیا ہے، اور وہ قربانی جو مقام قدیس سے خریدی تھی اسے ساتھ لیا، اور حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارتے ہوئے آگے بڑھے حتیٰ کہ مکہ آ پہنچے۔ وہاں آپ نے بیت اللہ کا اور صفا و مروہ کا طواف کیا، اس سے زیادہ کوئی اور طواف نہیں کیا، نہ قربانی کی، نہ بال منڈوائے، نہ کتروائے، اور نہ کسی ایسی ہی چیز کو اپنے لیے حلال قرار دیا جو احرام کی وجہ سے آپ پر حرام تھی، یہاں تک کہ جب نہر کا دن یعنی 10 ذی الحج آیا تو آپ نے قربانی کی اور سر منڈایا۔ ان یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہی تھی کہ انہوں نے اپنے طواف کے ذریعے سے حج و عمرے یعنی دونوں کا طواف مکمل کر لیا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، ایک طواف کے ساتھ سعی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2992۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی قصہ روایت کیا ہے، البتہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف حدیث کی ابتدا میں کیا جب ان سے کہا گیا کہ وہ آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیں گے۔ انہوں نے کہا میں اسی طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور حدیث کے آخر میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جیسا کہ لئیس نے کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2993۔ یحییٰ بن ایوب اور عبداللہ بن عون ہلالی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عباد بن عباد محلبی نے حدیث بیان کی، کہا عبید اللہ بن عمر نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ یحییٰ کی روایت میں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حج کا تلبیہ پکارا، اور ابن عون کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا تلبیہ پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2994۔ حمید نے بکر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج و عمرے کا اکٹھا تلبیہ پکارتے ہوئے سنا۔ بکر نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے حج ہی کا تلبیہ پکارا تھا۔ بکر نے کہا پھر میری ملاقات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو میں نے انہیں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت کے لحاظ سے تم ہمیں بچے ہی سمجھتے ہو، حالانکہ ایسا نہ تھا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لبیک عمرۃ وحجا، اے اللہ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2995۔ حبیب بن شہید نے بکر بن عبداللہ سے روایت کی، کہا ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ان دونوں کو ملایا تھا، حج اور عمرے کو۔ بکر نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ہم نے صرف حج کا تلبیہ کہا تھا۔ بکر نے کہا پھر میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا اور انہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی، انہوں نے جواب دیا جیسے ہم تو اس وقت بچے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2996۔ اسماعیل بن ابی خالد نے وبارہ سے روایت کی، کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کیا عرفات پہنچنے سے پہلے میں بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں کر سکتے ہو۔ اس نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا ہے کہ عرفہ پہنچنے سے قبل بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ نے میدان عرفات پہنچنے سے قبل بیت اللہ کا طواف کیا تھا، اب سوچو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اپناؤ یہ زیادہ حق ہے یا یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اگر تم ان کے بارے میں سچ کہہ رہے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2997۔
بیان نے وابرہ سے روایت کی، کہا ایک شخص نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، میں نے حج کا احرام باندھا ہے تو کیا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، تمہیں کیا مانے ہے؟ اس نے کہا میں نے ابن فلاں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور آپ ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا نے انہیں فتنے میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہم میں سے کون یا تم میں سے کون جسے دنیا نے فتنے میں نہیں ڈالا؟ تم ان پر دنیا داری کا اعتراض نہ کرو۔ پھر فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حج کا احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ اب سوچو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی کا زیادہ حق ہے یا فلاں کے راستے کا کہ اس کی اتباع کی جائے؟ اگر تم سچ کہہ رہے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2998۔ سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، کہا ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو عمرے کی غرض سے آیا، اس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا لیکن ابھی صفا مروہ کی سعی نہیں کی، کیا وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو آپ نے بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں ادا فرمائی اور پھر صفا مروہ کے درمیان 7 بار چکر لگائے۔ اور یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999۔ حماد بن زید اور ابن جریج دونوں نے عمر بن دینار کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عیینہ کی گزشتہ حدیث کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3000۔